अस्सलाम वालेकुम। उर्दू फॉर स्टूडेंट्स चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आप सबको अपने चैनल पर खुश आमदीद कहते हैं। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि अल्लाह ताला के फजलो करम से आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। चलें तो शुरू करते हैं अपना आज का सबक। जी हाँ, आज हम बात करेंगे तख़य्युलाती मज़मून की। तख़य्युलाती मज़मून के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। आज एक नया टॉपिक हम इसमें डिस्कस करेंगे। जी, तख़य्युलाती मज़मून क्या होता है? तख़य्युल का मतलब होता है आपकी सोच, आप अपने जहन में क्या सोचते हैं, आप क्या महसूस करते हैं, और इन सब और जो आपकी सोच है, जो आपका तख़य्युल है, जब आप उसको लिखते हैं तो फिर एक तख़य्युलाती मज़मून तश्कील पाता है। तो आपने तख़य्युलाती मज़मून के लिए जो भी आपको टॉपिक दिया जाए, जो भी उन्वान दिया जाए, उस उन्वान को मद्देनज़र रखते हुए, उस उन्वान को देखते हुए जो कुछ भी आपके जहन में आता है, जो कुछ आपको समझ आती है, वो आपने अपने अल्फाज में बयान करना होता है। तो वो आपका एक तख़य्युलाती मज़मून बन जाता है। आज मैं आपके सामने एक बहुत अहम तख़य्युलाती मज़मून का टॉपिक लेकर आई हूँ, जो कि अक्सर इम्तिहानात में आपको आ जाता है। हाँ जी, ये एक आप कह सकते हैं कि डरावना मज़मून होता है, जिसमें आप डर और खौफ की कैफियत को बयान करते हैं। इसका नाम है सन्नाटे में एक चीख की आवाज़ आई। जी हाँ, ये एक सिचुएशन है, एक सूरत हाल है। तो आपने इस सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए, इस सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए अपने तख़य्युल से कोई कहानी बनानी है। अपनी सोच के मुताबिक, अपने जहन के मुताबिक एक कहानी जो है वो तख्लीक करनी है। कि अगर आपके साथ ये सिचुएशन पेश आती है, आपके साथ ये सूरत हाल पेश आए कि आपको किसी सुनसान जगह पर, या उस वक्त जब कि हर तरफ बहुत सन्नाटा हो, बहुत खामोशी हो, तो अचानक से आपको किसी के चीखने की आवाज़ आए, तो आप क्या करेंगे? आप क्या महसूस करेंगे? आपकी क्या कैफियत होगी? वो सब बातें आपने अपने जहन से सोच कर, अपने तख़य्युल को मद्देनज़र रखते हुए लिखनी है। तो वो आपका एक तख़य्युलाती मज़मून बन जाएगा। तो ये एक आम सा मतलब टॉपिक है, जिसमें कि अक्सर बच्चों को इम्तिहान में ये आ जाता है और उस पर वो अपने ख़यालात का इजहार करते हैं। ठीक है, मैं आपको इसके बारे में कुछ अहम निकात बताऊंगी कि आपने इसकी स्टार्टिंग, एंडिंग या मिडल पोर्शन में क्या क्या लिखना है। और इसके अलावा आप इस सूरत हाल में यानी कि सन्नाटे में एक चीख की आवाज़ आई में कौन कौन सी सूरत हाल शामिल कर सकते हैं। ज़ाहिर है हर एक के सोचने का अंदाज़ मुख्तलिफ होता है, हर एक मुख्तलिफ तरह सिचुएशन को देखता है या समझता है। तो उसमें आपको कौन कौन से आइडियाज़ जो है ना वो इस सूरत हाल में शामिल करने चाहिए, वो आइडियाज़ आपको बताऊंगी। और उसके अलावा मैं आपको कुछ मुहावरात बताऊंगी जो कि आप इसमें शामिल कर सकते हैं। ठीक है, चलें तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप इसका इब्तदाई हिस्सा लिखेंगे, जिसमें कि आप बताएंगे कि जगह कौन सी थी कि जब ये वाक़या पेश आया, यानी आपको चीखने की आवाज़ आई। उस वक्त क्या वक्त था? सुबह का वक्त था, दोपहर का, या रात का? और कौन लोग थे वहाँ आपके साथ? और उसके बाद आप ये बताएंगे कि असल वाक़या क्या था, यानी कि कोई वाक़या था, हादसा था, या कोई मजाक कर रहा था। उस सूरत हाल को देखकर फ़ौरी तौर पर आपके जहन में क्या बात आती है कि किसी के साथ कोई हादसा पेश आ गया है, या आपके जहन में ये बात आती है कि ये कोई मजाक कर रहा है आपके साथ। और फिर उसके बाद आप असल सूरत हाल को जानने के लिए क्या कदम उठाते हो, फ़ौरी तौर पर आप क्या करते हो। उसके अलावा आपने उस वक्त क्या महसूस किया, जो डर और खौफ की कैफियत आपको महसूस हुई। जैसे हम कहते हैं डर से, खौफ से रोंगटे खड़े हो गए, और सान खता हो गए, खौफ से थर थर कांपने लग गए, होश उड़ गए। इस तरह की जो कैफियत हैं, इस तरह के जो मुहावरात हैं, वो आप इस पैराग्राफ में इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी आसानी के लिए वो मैंने तमाम मुहावरात जो हैं वो इस वीडियो के आखिर में दिए हैं, वो आप इस मज़मून में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो हो गया इसका इब्तदाई तारुफ, इब्तदाई हिस्सा, कि जब आपको चीखने की आवाज़ आई तो उस वक्त आप कहाँ थे, आपने क्या महसूस किया। और फिर जब आपको सूरत हाल की थोड़ी समझ आई तो फिर उसके बाद आपने क्या किया। हाँ जी, इसके बाद आप इसका दरमियानी हिस्सा लिखेंगे कि आपने उस वक्त क्या क्या सोचा, कोई हादसा है, कोई वाक़या है, या कोई मजाक कर रहा है। और फिर उसके बाद आपने असल सूरत हाल मालूम कैसे की,
یعنی آپ اگر سو رہے تھے اپنے کمرے سے باہر آئے، یا اگر آپ کہیں پکنک منانے گئے تھے وہاں آپ کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آیا ہے، وہاں آپ کو چیخنے کی آواز آئی ہے، تو پھر آپ نے کیا کیا؟ یا اگر کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کو نظر نہیں آ رہی، پھر آپ نے کیا کیا؟ اور پھر آپ نے اس میں یہ بتانا ہے کہ جب آپ کو یہ چیخنے کی آواز آئی، یہ صورتحال پیش آئی، تو اس وقت آپ کے ساتھ اور کون تھا؟ کوئی تھا بھی یا آپ اکیلے تھے؟ اور اگر آپ اکیلے تھے تو آپ نے کس کی مدد حاصل کی؟ آپ نے فوری طور پر کس کو مدد کے لیے بنایا؟ اور پھر آپ نے اپنے خوف پر قابو کیسے پایا؟ کیا آپ بہت زیادہ ڈر گئے تھے کہ آپ نے بہادری سے حالات کا سامنا کرنے کا سوچا؟ ویسے ہونا تو یہی چاہیے کہ انسان کو خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے اور فوری طور پر حالات کو سمجھ کر بہادری سے چیزوں کا سامنا کرنا چاہیے، ڈرنا نہیں چاہیے، ٹھیک ہے؟ یہ سب باتیں جو ہیں یہ آپ نے اس صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس عنوان کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے لفظوں میں لکھنی ہے۔ اچھا جی، اب یہ کچھ ابھی اختتام کی طرف بڑھنے سے پہلے میں آپ کو کچھ آئیڈیاز، کچھ سچویشنز دکھا رہی ہوں۔ ان آئیڈیاز اور ان سچویشنز کی مدد سے آپ اپنا مضمون لکھ سکتے ہیں۔ اب ہر ایک کے سوچنے کا انداز مختلف ہوتا ہے، کسی کے ذہن میں کوئی سوچ آتی ہے، چیخنے کی آواز سن کر کسی کے ذہن میں کوئی سوچ آتی ہے، تو اس وقت بچے کنفیوز ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہمیں کیا لکھنا چاہیے، کہ میں گھر میں اکیلا تھا یا میں کہیں باہر گیا ہوا تھا، کیا واقعہ پیش آیا تھا۔ تو یہ کچھ 3 سے 4 سچویشنز میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، اور ان میں سے آپ کسی ایک پر مضمون جو ہے اپنے مضمون کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ سب سے پہلی سچویشنز یہ ہے کہ فرض کریں کہ آپ کہیں پکنک منانے گئے ہوئے تھے اپنی فیملی کے ساتھ، تو ایک سڑک پر سنسان جگہ پر آپ کی گاڑی خراب ہو جاتی ہے، تو اگر وہاں پہ آپ کو چیخنے کی آواز آتی ہے تو اس وقت پھر آپ سب فیملی کا، آپ سب لوگوں کا کیا ری ایکشن ہوتا ہے؟ آپ کس رد عمل کا اظہار کرتے ہیں اور اس صورتحال پر کیسے قابو پاتے ہیں؟ اور پھر آخر میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی مذاق کر رہا تھا آپ کے پاس، یا کوئی چور ڈاکو آ گئے تھے، یا کوئی جنگلی جانور تھا، وہ اب آپ خود بتائیں گے۔ ہاں جی، ایک سچویشن یہ ہو سکتی ہے کہ جب آپ کو چیخنے کی آواز آتی ہے اور پھر آپ اصل صورتحال معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس میں پھر آپ یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ وہ اصل میں کوئی جانور تھا، یا کوئی بلی تھی، یا کوئی خرگوش تھا، یا کوئی اور جانور تھا جو کہ زخمی تھا، یا وہ کسی مصیبت میں پھنس گیا تھا، یا وہ کسی پنجرے وغیرہ میں قید ہو گیا تھا۔ تو ظاہر ہے جب جانور بھی قید ہو جاتے ہیں یا زخمی ہو جاتے ہیں تو وہ چیختے ہیں، ان کے چیخنے کی بھی آواز آ سکتی ہے۔ تو یہ ساری صورتحال کو آپ کسی جانور کی سٹوری سے بھی ریلیٹ کر سکتے ہیں، کسی جانور کی سٹوری سے بھی اس کو بنا سکتے ہیں۔ ہاں جی، اور ایک اور صورتحال یہ ہو سکتی ہے کہ آپ گھر میں اکیلے تھے اور آپ کو کسی ایک گھر کے دور دراز کے کمرے سے چیخنے کی آواز آئی، یا آپ گھر میں تھے اور اچانک لائٹ چلی گئی اور آپ کو کمرے سے باہر جب آپ گئے تو آپ کو چیخنے کی آواز آئی، تو اس وقت کیا صورتحال پیش آئی؟ اب اس میں بھی آپ یہ لکھ سکتے ہیں کہ وہاں پہ کوئی جانور تھا، کوئی بلی تھی، یا آپ کے بہن بھائی آپ کو کوئی سرپرائز دینے کے لیے آپ کو ڈرا رہے تھے۔ آپ اس میں کوئی مزاحیہ یا فنی صورتحال بھی پیدا کر سکتے ہیں، یا آپ کو ویسے ہی کسی چیز سے خوف آ رہا تھا۔ یہ اب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو کیسے سوچتے ہیں، کیسے سمجھتے ہیں، اور اس سچویشن کو کیسے بیان کرتے ہیں۔ جی، اگلی صورتحال یہ ہو سکتی ہے کہ جیسے فرض کریں کہ آپ لوگ کچھ دوست مل کر دوپہر کے ٹائم، جیسے بچے اکثر شرارت میں گھر سے نکل جاتے ہیں، یا شام کے وقت اکیلے گھر سے نکل جاتے ہیں، کسی پارک میں چلے گئے کھیلنے، اور آپ ایک سائڈ پہ بیٹھے تھے اور آپ کو چیخنے کی آواز آئی، تو پھر آپ سب دوستوں نے مل کر اس صورتحال کو کیسے سنبھالا؟ اس صورتحال میں آپ لوگوں نے کیا کیا؟ کیا آپ دم دبا کر بھاگ گئے، رفو چکر ہو گئے وہاں سے اور کچھ دیکھا ہی نہیں، یا آپ نے بہادری سے سوچا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی پریشانی میں مبتلا تو نہیں، کوئی کسی مشکل میں تو نہیں؟ یہ ایک صورتحال ہو گئی۔ اب ہم اس کے اختتامی حصے کی بات کریں گے۔ جی ہاں، اختتامی حصے میں آپ یہ لکھیں گے کہ اصل صورتحال کی جب آپ کو سمجھ آ گئی تو پھر آپ نے کیا کیا؟ یعنی کہ اگر آپ کی گاڑی خراب ہو گئی تھی، وہاں پہ آپ کو کوئی آواز آئی تو اس کے بعد آپ نے کیا کیا؟ اگر آپ کو لگا کہ آپ کا کوئی بہن بھائی یا کوئی دوست یا کزن آپ کو مذاق میں ڈرا رہا ہے تو پھر آپ نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ یعنی کہ جو بھی مسئلہ درپیش آ رہا تھا آپ نے اس مسئلے کو کیسے حل کیا؟ اور پھر کیا آپ کو اپنی سوچ پر ہنسی آئی کہ نہیں، کہ آپ اتنا ڈر گئے تھے، گھبرا گئے تھے، آپ کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے تھے،
اور اینڈ میں آپ یہ لکھو گے کہ ایسی عجیب و غریب صورتحال میں انسان کو کیا کرنا چاہیے. کیا انسان کو ہمت ہار دینی چاہیے، ڈر جانا چاہیے، بھاگ جانا چاہیے، یا وہیں رک کر صورتحال کو سمجھنا چاہیے؟ یہ اب آپ اپنے لفظوں میں بتاؤ گے کہ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس مضمون میں ظاہر ہے کہ شروع میں تو آپ ڈر اور خوف کی کیفیت کو ہی بیان کرو گے، اور وہ آپ جتنا اچھا اس خوف اور ڈر کو بیان کرو گے، اس کو ڈسکرائب کرو گے، اتنا ہی آپ کا مضمون جو ہے وہ اچھا لکھا جائے گا. تو اس میں آپ کچھ محاورات کا استعمال کر سکتے ہیں جو کہ آپ کی تحریر میں بہت خوبصورتی پیدا کر دیں گے. خوف سے رنگ پیلا پڑ جانا، ہاتھوں کے طوطے اڑنا، خون خشک ہو جانا، دم بخود رہ جانا، چھکے چھوٹ جانا، حواس باختہ ہونا. یہ سب محاورات جو ہیں یہ خوف کی کیفیت کو ظاہر کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہ ہے الو بولنا ہو کا عالم. یہ سنسان جگہ پر، جو ویران جگہ ہو، جہاں پر کوئی نہ ہو، یہ محاورات اس چیز کو بیان کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہے اوسان خطا ہونا، یا اگر آپ کہیں پکنک منانے گئے تھے تو آپ یہ محاورہ استعمال کر سکتے ہیں کہ جنگل میں منگل ہو گیا، یعنی ویران جگہ پر رونق ہو گئی. دال میں کچھ کالا ہونا، ماتا ٹھنکنا، 9-2-11 ہو جانا. یعنی کہ اگر آپ کو لگے کہ آپ کے بہن بھائی یا آپ کا کوئی دوست آپ کے ساتھ مذاق کر رہا ہے، آپ کو ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے، تو تب آپ یہ محاورہ لکھ سکتے ہیں کہ جب مجھے ساری صورتحال میں نے سمجھی تو پھر مجھے سمجھنے کی کوشش کی تو مجھے محسوس ہوا کہ دال میں کچھ کالا ہے. جی امید ہے کہ آپ کو اس مضمون کی اور ان محاورات کی اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی. ان محاورات کا استعمال آپ اپنی تحریر میں ضرور کیجیے گا. اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب، شیئر اینڈ لائک ضرور کیجیے، اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو جو ہے وہ آپ کو وقت پر ملتی رہے اور آپ اپنی تعلیمی سرگرمیاں ایسے ہی جاری و ساری رکھ سکیں. اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.